وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان قریب اللہ ان کی ہدایت فرمائے گا اور اس طرح کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں ہدایت کی، تو یہاں پر ہے تو متقین 2 خاص میں سے یہ پہلی چیز ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت سب کے لیے۔ متقی کو یہاں خاص کرنے کی وجہ ایک یہ بتائی یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عام انسان یا عام مخلوق نے اہدنا الصراط المستقیم کا دعا نہیں کی، اور اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی کا مطالبہ جن لوگوں نے کیا تھا وہ جماعت متقیوں کی جماعت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ھدی للمتقین، کہ پیچھے جو تم نے مانگا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اگر حقیقت میں تمہیں رہنمائی چاہیے تو اس صورت کو تو اس قرآن کو تم اخذ کر لو، قرآن کو اپنا رہنما بنا لو۔ یہ قرآن ہے کہ جو تمہیں رہنمائی کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے الذین یؤمنون بالغیب، اب وہ لوگ کون ہیں؟ متقیوں کے کچھ علامات اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی، متقیوں کے کچھ علامات بیان کے اللہ رب العزت، الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں ہر بالغیب پوشیدہ باتوں پر، جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ادراک خمسہ جو ہمارے ہیں ان سے ہم ان چیزوں کا حواس خمسہ سے ادراک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ذریعہ ہماری کان تک یہ بات پہنچ گئی کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہی ہے، تو وہ باتیں ہم سے پوشیدہ ہیں۔ حشر و نشر کو کسی نے نہیں دیکھا، جنت و جہنم کو کسی نے نہیں دیکھا، عالم برزخ کو کسی نے نہیں دیکھا، موت کے بعد کی زندگی کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں، اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی جنت کو، اللہ کے انعامات کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کے رحم کو، یہ تمام چیزوں کو ہم نے بظاہر طور پر یا بلکہ کسی بھی طرح سے بہت سی چیزوں کا ہم نے ادراک تک نہیں کیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ سورج کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، دنیا کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس پر یقین کیا، لیکن ایسی بہت سی باتیں ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا جو ہماری آنکھوں سے تو چھوڑ دیں، ہمارے عقل سے بھی بہت دور کی بات ہے۔ لیکن یؤمنون بالغیب، مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب قول آ گیا، فرمان آ گیا اور حکم آ گیا اور قول آ گیا، کہہ دیا، یہ فرمان ہو گیا، ہمیں ان باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا اور آمنا وصدقنا کی تصدیق کے ساتھ یہ مہر لگا دینا، یہ ہے یؤمنون، یہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ ہر چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لانا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری چیز ہے ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کے لیے کھڑے ہوتا رہے، نماز کی پابندی کرتا رہے۔ قام یقوم، قیامت اقامت کا جو معنی آتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے لیے کہ جو اس کا حد ہے، اس کے حد کے مطابق اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کھڑے ہونے کو اقامت کہتے ہیں۔ تو نماز کے لیے کھڑے ہونا کیا مطلب؟ نماز کے لیے کھڑے ہونا کہ نماز کے جو حدود ہیں، نماز کی جو پابندیاں ہیں، نماز کی جو اچھائیاں ہیں، نماز کی جو اللہ رب العزت نے کہا وقوموا للہ قانتین، کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو یہ خشوع خضوع کا مادہ کا ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں تو یقیمون الصلاۃ، جو لوگ، پہلی چیز علامت کیا بتائی اللہ نے؟ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، کہ مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے ہر چھٹی ہوئی باتوں پر۔ دوسری علامت کیا بتائی؟ ویقیمون الصلاۃ، اور جو لوگ کہ نماز کے پابند ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو ہمیشہ اللہ نے کیا کہا؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ تو جس نے اس وقت کی پابندی کے ساتھ جب وقت ہوا کھڑے ہو جائے نماز کے لیے، دوسری علامت یہ بتائی اللہ رب العزت نے۔ اور تیسری چیز کا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا۔ رزق کا معنی نصیب سے بھی آتا ہے، نصیبہ سے ہے، عطیہ سے ہے، علم سے ہے، دولت سے ہے، ہر اعتبار سے۔ رزقنا رزق، علم بھی رزق ہے، عطیہ مال و دولت بھی رزق ہے، حسن و خوبصورتی بھی رزق ہے، اللہ کی بے شمار جتنی بھی عطیہ ہے، اچھی قسمت، یہ تمام چیزیں جو ہیں تو رزق ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جن چیزوں سے، جس رزق سے ہم نے ان کو وافر حصہ دیا ہے، تو وہ لوگ، مومن کی علامت یہ بتائی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، اس میں خرچ کرتے ہیں۔
اس میں خرچ کرتے ہیں. وہ لوگوں کو ضرورت مندوں کو, اگر کوئی دولت مند ہے تو ضرورت مندوں کو خیال رکھتا ہے, وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. اگر کوئی اہل علم ہے تو ضرورت مندوں کو, اور علم سے جو بہرور ہیں, علم سے جو یہ بالکل جو نیچے ہیں, جو بیچارے علم سے نادانستگی کے شکار ہیں, ان کو وہ علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں. اللہ نے اگر طاقت دیا تو اپنی طاقت کے ذریعہ کسی یہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, خرچ کرنے والے, یہ چیز یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں اکثر جگہ پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ دو علامت کو بڑی زبردست اللہ رب العزت نے قرآن میں تقریباً کئی مقامات پر, بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے اقیموا الصلاۃ کے ساتھ لفظ وآتوا الزکاۃ یہ بھی لفظ لایا. بلکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ مومن کی علامت بتائی یؤمنون بالغیب, کہ جو لوگ پوشیدہ باتوں پر چھپی ہوئی باتوں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں. اب یہ کہ یہ بتائیے کہ قبر میں جب آدمی جائے گا سڑ گل کر کے ختم ہو جائے گا, اور سڑ گل کر کے ختم ہو جانے کے بعد جب اس کی جسم ختم ہو جائے گی تو اس کا جسم ختم ہو جانے کے بعد اب جب اس کا جسم ہی نہیں رہے گا تو پھر وہاں پر اب کس کو عذاب دیا جائے گا. اب یہ جو باتیں ہیں, اب اس تجسس میں پڑھنا یہ بیکار کی بات ہے. جب تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کھل کر کے واضح کر دیں اور کھول کر کے بیان کر دیں تو پھر یؤمنون بالغیب کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ وہ کون سی پھر پوشیدہ بات ہوگی جس پر ہم ایمان لائیں گے؟ یہی وہ بات ہے. جنت کیسا ہوگا, جنت کے کچھ علامات ہیں, جنت کی کچھ خوبصورتیاں, کچھ جھلکیاں اللہ رب العزت نے قرآن میں دکھایا. جہنم کیا ہے, جہنم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ قرآن میں دکھایا اور قرآن میں بتایا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, جنت ایسی ہوگی ویسے. تو اللہ رب العزت نے جہاں تک ہمیں ڈرانے کے لیے, ہمارے دل میں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, اور جنت کے طلب اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے, استغفار اور اللہ رب العزت کے قربت کو, رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے اب خود اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ ہمیں واضح فرما دیا. مزید اب باتوں میں تجسس کرنا یہ بالکل یہ بیکار کی بات ہے. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں یؤمنون بالغیب, تمام باتیں کھول کر کے نہیں بیان کی جائے گی, کہہ دی گئی آپ کو وہ باتیں پوشیدہ ہے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ ان باتوں پر آمنا و صدقنا کیجیے. یقیمون الصلاۃ, کہ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ لوگ بھی مومن ہیں. وہ بھی مومن کی دوسری پہچان ہے کہ جو مومن ہوگا, دوسرے لفظوں میں کہ جو مومن ہوگا وہ غیب کی باتوں پر, پوشیدہ باتوں پر ایمان بھی رکھے گا اور نمازیں بھی ادا کرے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں وہ خرچ بھی کرتا رہے گا. یہ تین. آگے پھر اس کے بعد کیا کہا, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, اور وہ لوگ بھی ایمان والوں کی ایک اور پہچان اللہ رب العزت نے بتائی. کون ہے یؤمنون, جو ایمان لاتے ہیں, بما انزل الیک, اے محمد آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر جو چیزیں ہم نے اتاری ہے. نزلہ کا معنی ہوتا ہے اتارنا, اوپر سے نیچے اتارنا. اس لیے عربی میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جب سفر کر کے جاتا ہے اور کہیں پر قیام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ وہاں پر اترے. اس لیے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کو جاتے ہیں تو مکہ سے مدینہ جانے کے بعد یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئے, وہاں اترے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر تھے, گھوڑے پر تھے, وہاں سے نیچے اترے. تو یہ جو قرآن ہے یا اللہ کا فرمان ہے, اللہ کے احکام ہے, یہ جو چیزیں تو آسمان سے اوپر سے نیچے اترتی ہے. اس لیے بما انزل الیک کہ انزل کا لفظ استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن وہ بھی ہے یؤمنون بما انزل الیک, کہ جو آپ پر جو چیزیں نازل کی گئی ہے, جو چیز آپ پر اتاری گئی اس پر ایمان لے آئے. کیا آیا؟ اللہ کا احکام آیا, رمضان آیا, رمضان کا روزہ آیا, نماز آئی, حج آیا, زکوٰۃ آئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں تو اللہ رب العزت نے اتارا. اس پر بھی تو حاصل قیاس کہ یہ قرآن کو اللہ نے اتارا آپ پر. تو مومن وہ ہے کہ جو قرآن کے ہر ایک لفظ پر, ہر ایک حرف پر, ہر ایک نقطہ زبر زیر پیش پر ایمان لائے. یؤمنون بما انزل الیک, اور صرف کامل ایمان کے لیے یہ ضروری, صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف قرآن پر ایمان لائے, نہیں. وما انزل من قبلک, آپ کے پہلے جو چیزیں آسمان سے اتاری گئی ہیں اس پر بھی ایمان لے آئے. یہ مومن کی علامت ہے. ایسا نہیں کہ اہل یہود کی طرح ہم کہتے کہ نہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے, جیسے کہ اہل یہود نے کہا کہ ہم صرف توریت کو ماننے والے ہیں, اہل نصارہ نے کہا ہم صرف انجیل کو ماننے والے ہیں. اگر مسلمان بھی یہ کہے کہ ہم صرف قرآن کو ماننے والے ہیں اور باقی توریت زبور انجیل کو نہیں مانتے تو یقیناً وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا.
کیونکہ مومن کے لیے اللہ کا ہر منظم من اللہ، اللہ کی طرف سے جو بھی نازل شدہ ہے ہر چیز پر ایمان رکھنا یہ علامت ہے ایمان والوں کی، یہ مومن کی صفات میں سے ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا یؤمنون۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اوپر قرآن کے پارے کی جو شروعات کی سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سورہ بقرہ شروع کیا، اور سورہ بقرہ میں سب سے پہلا جو لیسن دیا، درس دیا، تو مومن کی علامت بتائی، انٹروڈکشن، ایک مومن کا انٹروڈکشن کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کا تعارف کرایا کہ ایک مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے، ایک مومن کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، کا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو چیزیں نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان شرط ہے مومن ہونے کے لیے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیزیں اتری ہیں، صحیفے آئے ہیں قرآن کی طرح، یہ توریت، زبور، انجیل، یہ آسمانی کتابیں آئی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ان کی قوموں کو تباہ، انبیاء علیہ السلام کی بہت سے بے شمار اقوام کی یہ شکنی اور یہ باطل عقائد اور سرکشی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا ہے، جو فرشتے آئے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا مومن کی یہ صفات ہونی چاہیے کہ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں جو اس پر بھی ایمان لائے، وما وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو آخرت کی باتوں پر یقین کرے، آخرت کی باتوں پر یقین کرے، یہ بھی کہ جو آخرت کی بات، آخرت یعنی کہ اس دنیا کے بعد کی جتنی بھی دنیا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کے بارے میں ہم گمان نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں ہماری تخیلات وہاں تک پرواز نہیں کر سکتی، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے تو یقیناً حق فرمایا ہے، ان باتوں پر بھی یقین کرنا کہ ہاں اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور سنت سے اس بات کی شہادت مل گئی، تو یقیناً ان باتوں پر بھی یقین رکھنا یہ مومن کی صفات ہے۔ اور جو بھی ان چیزوں پر، ان صفات پر جو کھرے اتر گئے، جن لوگوں نے کون کون سی صفات پر؟ چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھا، نمازوں کی پابندی کرتا رہا، زکوٰۃ صدقات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، اور اللہ کے طرف سے نازل شدہ قرآن پر ایمان رکھا، اور پھر اس کے بعد سے قرآن سے پہلے جتنی بھی سابقہ کتابیں ہیں، سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تمام پر ایمان رکھا، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھا، یقین کیا، تو جن کے اندر یہ چیزیں آ گئی، اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جس کے اندر بھی یہ صفات ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، وہی لوگ ہیں کہ جو سیدھے راستے پر ہیں، وہی لوگ ہیں جو منزل مقصود تک جانے والے راستے پر ہیں، اور وہی لوگ ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہیں، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، عالم برزخ میں بھی کامیاب ہیں، عالم حشر میں بھی، عالم آخرت میں بھی، پھر کامیابی ہر قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرے گی، اور وہ یہاں تک کہ وہ کامیاب ہوتے ہوتے اپنے آخری منزل مقصود کو پالیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں کے اندر یہ اوپر بیان شدہ جو صفات ہیں، وہ چیز ہے، یہی چیز ہے کہ جو بچپن میں ہم طلباء کو، ہم بچپن میں خود ہمیں پڑھایا گیا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ایمان مفصل جس کو کہا گیا کہ کلی طور پر ایمان یہ ہے کہ جس پر ایمان کا ہونا شرط ہے، اور بغیر ان چیزوں میں کسی بھی ایک پر خامی اگر آ جائے تو پھر ایمان کا جائزہ لیں کہ ایمان پھر نقصان دہ ہو جائے گا، پھر وہ ایمان نہیں رہے گا۔ اور تو یہ اللہ رب العزت کے یہ وہ نازل شدہ یہ سورہ بقرہ کی چند آیتیں تھیں کہ جو اللہ رب العزت نے کہ فرسٹ انٹروڈکشن کرایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا، مومن بندوں کا، ان بندوں کا اللہ رب العزت نے تعارف کرایا ہے کہ جو بندے اللہ کے نظروں میں کامیاب ہیں، جو بندے اللہ کی نظروں میں ہدایت یافتہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق وہ لوگ جو جنتی ہیں، جو نجات پانے والے ہیں، ان لوگوں کا تعارف کرایا ہے۔ اس لیے آج کے بزم میں بس یہ بات کہ آج صرف وہ انٹروڈکشن کرانا تھا، مفہوم یہ کہ ان لوگوں کا تعارف کرانا تھا کہ اللہ سے ہم دعا بھی کریں کہ یہ صفات، یہ خوبیاں اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی، ہمارے رشع و رگ میں پیوست کر دے۔ مزید یہ بتاؤں کہ سورہ بقرہ کے بارے میں فضائل اس کے بہت ہیں، سورہ بقرہ کے فضائل بہت ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مکمل صورت میں 1000 اوامر کا حکم ہے، 1000 امر ہے، 1000 نہیں ہے، منہیات ہیں، اور 1000 قصص ہیں، 1000 یہ احکام ہیں،
اس طرح سے بہت سی بے شمار چیزوں کا ذخیرہ ہے یہ سورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آج رونا ہے، آج رونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جید صحابی ہیں، صحابہ کرام میں سے بھی یہ سابقین الاولین میں سے ہیں، بدری صحابی میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے رات میں سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لے تو اس گھر میں جن شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اس گھر کے تمام اس کے اہل و عیال کسی بھی رنج، تکلیف، بیماری، پریشانی سے مبتلا نہیں ہو سکتے۔ وہ 10 آیتیں کون کون سی ہیں؟ شروع کی 4 آیتیں، شروع کی 4 آیتیں، 3 آیتیں درمیان کی یعنی آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں لا اکراہ فی الدین اور اللہ ولی الذین آمنوا الی آخر۔ یہ 3 آیتیں وہاں کی ہو گئی، 4 3 7، اور 3 آیتیں آخر کی، سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتیں۔ یہ جو 10 آیتوں کو روزانہ جو سونے سے پہلے پڑھ لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس گھر کے لوگوں پر اور پڑھنے والوں پر کوئی بھی آفات، کوئی بھی مصائب، کوئی بھی پریشانیاں، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ چیز سورہ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت کر دی جائے اس گھر میں اہل باطل کا بس نہیں چلتا۔ اہل باطل سے مراد حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل باطل سے مراد اہل جادو ہیں، جادوگر کا جادو اس گھر میں کام نہیں کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس کو فقیہ الامت کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس سورت کی تو تقریباً اس سورت کو پڑھنے میں انہوں نے 6 سے 8 سال کا وقفہ لگایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے خلیفہ تھے، سورہ بقرہ کو پڑھنے میں 12 سال کا وقفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے 6 سے 8 سال کا وقفہ لگایا۔ تو واقعی یہ سورۃ البقرہ جو ہے بڑی فضیلتوں کی صورت ہے۔ آپ رونا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں فلانے کے جادو کا، شیطانی اثرات کے خطرات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آمنا و صدقنا کے ساتھ آپ اس صورت کا اہتمام کیجیے، اپنے گھروں میں آپ سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کیجیے۔ یقین جانیے انشاءاللہ العظیم آپ کے گھر کے تمام سحر، آسیب اور جتنے بھی شیطانی وساوس اور شیطانی جتنے بھی آپ کے گھر میں جو حملہ ور ہوں وہ تمام چیزیں انشاءاللہ العظیم سورہ بقرہ کی فضیلت اور سورہ بقرہ کے ختم سے وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت جن مومن صفات لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کی زندگی میں بھی وہ صفات کی خوبیوں سے ہماری زندگی کو مزین فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی حق بات کو کے ساتھ، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ، قرآن کو سننے کے ساتھ، قرآن کو سمجھ کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔